السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم ایک ایسے احساس کے بارے میں بات کریں گے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے، جب بنا کسی وجہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے اور روح تھکی تھکی سی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ رہا ہو، کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ پر یہ حالت گزرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ صرف ایک اداسی نہیں ہوتی، اکثر یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے۔ آج ہم ایسی 5 نشانیوں کی بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نشانی نمبر 1، اللہ کی یاد کی کمی۔ جب دل میں بے چینی ہو اور آنکھوں میں بنا وجہ آنسو ہوں تو یہ پہلی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی یاد یعنی ذکر الہی میں کمی کر رہے ہیں۔ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتا ہے۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا کم کر دیتے ہیں تو دل مرجھا جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹیں، اس کو یاد کریں اور اس کے ذکر سے اپنے دل کو روشن کریں۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا بوجھ۔ دوسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ جب ہم غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو یہ بوجھ روح کو تھکا دیتا ہے۔ یہ آنسو دراصل آپ کے اندر کی بے چینی ہے جو اللہ کی طرف سے توبہ کا بلاوا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اسے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ وہ کہتا ہے، میرے بندو مایوس نہ ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ نمبر 3، اللہ سے قربت کی طلب۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی روح اللہ سے مزید قربت چاہتی ہے۔ کبھی کبھی یہ آنسو صرف اداسی کے نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے ملنے کے ہوتے ہیں، اس سے قریب ہونے کی ایک گہری طلب ہوتی ہے۔ آپ کا دل اس کی رحمت اور اس کے پیار کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے اور قریب ہوں۔ نماز میں خشوع پیدا کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے اپنے ہر مسئلے میں پکاریں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز مجھے اتنی محبوب نہیں جتنی وہ فرائض ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نمبر 4، صبر اور آزمائش۔ چوتھی نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو صبر اور آزمائش کے مرحلے سے گزار رہا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی امتحان کا گھر ہے۔ ہر انسان پر مشکلات آتی ہیں۔ جب آپ کو بلا وجہ رونا آئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے صبر کو آزما رہا ہو اور آپ کو یہ احساس دلا رہا ہو کہ اس دنیا میں مکمل سکون نہیں ہے، اصلی سکون آخرت میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ صبر کریں، اس پر توکل کریں اور اس کی مدد کے منتظر رہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نمبر 5، آخرت کی فکر۔ پانچویں اور بہت اہم نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے۔ جب انسان دنیا کے رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ بے چینی، یہ آنسو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو یاد لا رہے ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، نیک عمل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاریں۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम कोई अजनबी हो या रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर हो। जब आपको ऐसा एहसास हो तो घबराइए मत, ये अल्लाह की तरफ से एक मौका होता है अपने आप को बेहतर बनाने का, उससे करीब होने का। अपने दिल की सुनें, अल्लाह को याद करें, तौबा करें, सब्र करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे और हम सबको हिदायत फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।